میری بچی کو کچھ ہوا نہیں، بس میری بچی بہت کم عمر سے اللہ کی پیاری بندی بن گئی۔ میں میری بچی کو میری گود میں سلا کر میں بس میری بچی کو دیکھتی رہی اور اللہ سے پوچھتی رہی کہ کیوں اللہ، کیوں کیا ایسے؟ اللہ تو نے مجھے 26 سال مجھے آزمایا، تو پھر میری بیٹی کو کیوں؟ بیٹی بن کر بھی میں آزمائش میں تھی اور ماں بن کر بھی میں آزمائش میں ہوں۔ جب سخت سے سخت مصیبت آتی تھی نا تو صحابہ یہ پڑھا کرتے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر۔ تو اگر سادہ بھی مطلب اگر نکال لیا جائے نا تو بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ اور یہ جب بھی میں پڑھتی ہوں اور جب بھی اس چیز کو میں غور سے سنتی ہوں اور محسوس کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، تو ابھی بھی بتا رہی ہوں کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے نا کہ ہم اس یقین سے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے، اور ہم پر آنے والی مصیبتیں، آنے والی آزمائشیں، مشکلیں بھی اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ یہ چیز میں بہت کنفیوز ہو جاتی ہوں کہ اللہ جب آپ ہمارے ساتھ ہو تو پھر اللہ ہم پر مصیبتیں، آزمائشیں کیوں، وہ بھی آپ کی طرف سے کیوں آتی ہے؟ تو یہ میرا بچپن سے میرا ایک کنفیوژن تھا جو شاید اللہ نے مجھے میری زندگی کے آلموسٹ 29 ایئرز میرے گزر گئے ہیں، اور اب مجھے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے سے بہت محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ دنیا صرف اور صرف وقتی ہے، فانی ہے، ایک نہ ایک دن گزر جانی ہے، اور میرا بندہ میرے پاس پلٹ کر آئے گا، اور میرا بندہ اس دنیا میں اتنا اکیلا ہے کہ میرے بندے کے پاس ہزاروں دشمن ہوں گے، وہ انسانی شکل میں ہوں گے، وہ جنات کی شکل میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر، اپنے بندوں پر اتنا یقین کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا کانفیڈنس ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو تک چیلنج کر دیا کہ تو جا میرے بندوں کے تو دل میں رہا، اور میں پھر بھی میرے بندوں پہ میں رحم کروں گا، پھر بھی میرے بندے جنت کے حقدار ہوں گے۔ تو میں سوچتی ہوں کہ جب دنیا کو اللہ نے بنایا اور ہم پہ یہ ساری آزمائشیں، ہمارا جو امتحان لیا، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں کیوں کی؟ کیونکہ اللہ ہر مصیبت کے بدلے ہمارے درجات بلند کرتے ہیں، ہر بیماری کے بدلے ہماری نیکیوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر آزمائش کے بدلے ہمیں صبر اور اس کے پیچھے چھپی ہوئی جو سبق ہوتے ہیں، جو سیکھ ہوتی ہے، وہ ہمیں سکھانے کے لیے لاتے ہیں۔ اور یہ اللہ کی ہم بہت بڑی فوج ہے، جتنے بھی مسلمان اس دنیا میں گزرے ہیں، جو آنے والے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی فوج ہے جو شیطان سے لڑ رہے ہیں کہیں نہ کہیں۔ تو ہم کوئی معمولی انسان نہیں ہیں، ہم کوئی ایسے عام انسان نہیں ہے کہ ہم دنیا میں آئے، کھائے پیے، آرام کر دیے اور چل دیے۔ تو جب بھی مصیبتیں آتی ہیں نا تو سمجھ جانا کہ واقعی میں اللہ آپ کو، وہ ہوتا ہے نا کہ وہ جو کلاس میں جو پڑھاکو لوگ ہوتے ہیں جو ٹیچرز جنہیں سلیکٹ کرتے ہیں نا کہ ہاں یہ بھی اچھا پڑھتا ہے، یہ بھی اچھا پڑھتا ہے، یہ بھی قابل ہے، وہ بھی قابل ہے، تو اس طرح سے ہم چنے جاتے ہیں جن پہ مصیبتیں آتی ہیں۔ تو اور سچ بتاؤں تو اللہ تعالیٰ نے شاید مجھے زندگی کے 25-26 سال مجھے آزمائے ہوں گے، اور اس کے بعد اللہ نے مجھے راحت دی، خوشیاں دی، سکون دی، سب کچھ دیے، مگر اللہ نے میری بیٹی کو بھی آزمانا سٹارٹ کر دیا ہے، کیونکہ ابیہا کو کچھ ایسا ہوا ہے نا کہ وہ زندگی بھر کے لیے ہے۔ میں نے لاسٹ ویڈیو میں کہا تھا کہ میں بتاؤں گی کہ ابیہا کو کیا ہوا ہے۔ ابیہا کو اللہ نے، میں اسے بیماری نہیں کہوں گی، میں بہت بڑی نعمت کہوں گی کہ اللہ نے جو چیز ابیہا کو دی ہے، جس طرح سے
آج ابیہا کے جسم میں جو تکلیفیں میری بیٹی جس طرح سے سہ رہی ہے وہ اس کے لیے بہت بڑی نعمت بنیں گی آگے جا کر۔ ابیہا کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہوا ہے۔ ٹائپ 1 ڈائبٹیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ لائف ٹائم ہوتا ہے، جو باڈی میں جو انسولین بنتا ہے نا، جو ہمیں انرجی دیتا ہے، ہمارے جسم میں جو شوگر ہوتی ہے اس کو طاقت میں بدلتا ہے، جو بھی ہم کھانا کھاتے ہیں نا وہ کھانے کو وہ طاقت میں بدل کر خون میں ملاتا ہے، تو وہ سیلز ابیہا کے مر چکے ہیں، وہ اب نہیں بن سکتے اور دنیا میں اس کی کوئی دوا نہیں ہے۔ تو میری بچی کو ڈیلی مجھے 5 انجیکشن دینے پڑتے ہیں اور کھانے سے پہلے وہ بغیر انجیکشنز کے نہیں کھا سکتی، ورنہ اس کا شوگر لیول بڑھ جائے گا یا بہت کم ہو جائے گا۔ اگر ابیہا کو 1-2 دن بھی اگر صحیح طریقے سے انسولین نہ دیا جائے تو ابیہا کی جان پر بن سکتی ہے۔ تو جب ہمیں پتہ چلا کہ ابیہا کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے اور یہ کسی کی غلطی سے نہیں ہوتا، ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ یہ 2 ریزن ہو سکتے ہیں۔ پہلا ریزن تو یہ باڈی کی اپنی غلطی ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ یہ جینیٹکس بھی ہو سکتے ہیں۔ تو زیادہ ڈاکٹرز نے یہ کہا ہے کہ یہ باڈی کی اپنی خود کی غلطی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے بہت بڑی آزمائش میں ڈالا میری بیٹی کو، اور میں اللہ سے ایک ہی سوال میں نے کیا اس وقت کہ اللہ تو نے مجھے 26 سال مجھے آزمایا، تو پھر میری بیٹی کو کیوں؟ بیٹی بن کر بھی میں آزمائش میں تھی اور ماں بن کر بھی میں آزمائش میں ہوں، اور میں اب تک میں اس بات کو میں مان نہیں سکتی کہ میری بیٹی کو کچھ ہوا ہے، اور مجھے ہر وقت ہر منٹ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی نیند سے اٹھ جاؤں، یہ شاید بہت برا خواب ہے، میری بیٹی کو کچھ ہو نہیں سکتا، بٹ یہ حقیقت ہے۔ اور میں اللہ سے پوچھتی رہی کہ اللہ کیوں ہوا میری بچی کے ساتھ، کیوں ہوا ایسا؟ اور اللہ نے میرے دل کو یہ بات میرے اندر اس بات کو ڈال کر مجھے سکون دیا کہ ابیہا سے اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جب نبیوں کو آزمایا، جب یوسف علیہ السلام کو اتنی بڑی آزمائش میں ڈالا، جب ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی آزمائش سے گزارا، اتنے بڑے بڑے نبی جو اللہ کے اتنے پیارے، پھر بھی ان کے ساتھ جب اتنا سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی مصیبت میں ڈالا تھا، کتنی چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک ویڈیو میں کتنوں کے اگزامپل دوں آپ لوگوں کو۔ تو میں میری بچی کو میری گود میں سلا کر میں بس میری بچی کو دیکھتی رہی اور اللہ سے پوچھتی رہی کہ کیوں اللہ، کیوں کیا ایسے؟ تو یہی جواب آیا کہ میں اپنے پیارے بندوں کو آزماتا ہوں، اور انشاءاللہ میں ابیہا کے ساتھ میں وہ ساری چیزیں کروں گی جو ایک ماں اپنی بیٹی کے لیے دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے کرتی ہے، اور میں بس شکر ہے اللہ کا کہ اللہ نے مجھے اتنا قابل سمجھا کہ اسرا یہ دنیا تیرے سکون کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا تیرے لیے خوشی کی جگہ نہیں ہے، تو خوش اور سکون سے صرف جنت میں رہ سکتی ہے۔ دنیا میں تو تجھے بہت امتحان دینے ہیں، بہت آزمائشیں آنے والی ہے، تو نے بیٹی ہو کر بہت کچھ سہا، اب ماں بن کر تجھے بہادر بننا ہے اور اپنی بیٹی کے لیے بہت کچھ کرنا ہے۔ تو میری بچی کو کچھ ہوا نہیں، بس
میری بچی بہت کم عمر سے اللہ کی پیاری بندی بن گئی. میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مطلب میں ابیہ اور عزیر کو ہر روز رات میں جب دعائیں پڑھاتی تھی، سب کچھ کرتی تھی، انہیں کہتی تھی کہ ابیہ کون ہے؟ ابیہ اللہ کی پیاری بندی ہے. عزیر کون ہے؟ اللہ کا پیارا بندہ ہے. اور یہی چیز سچ ہو گئی. اللہ کا لاکھوں کروڑوں شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں آسانیوں میں رکھا اتنا ہونے کے باوجود بھی، اور بس شکر ہے اللہ کا.